السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا آمین یا رب العالمین۔ کھانے کے آداب کا ٹاپک ابھی ہمارا سٹارٹ ہے۔ باب 3 انگلیوں سے کھانے اور انگلیاں اور پیالے کو چاٹنے کے مستحب ہونے، چاٹنے سے پہلے انہیں صاف کرنے کی کراہت، تھالی پلیٹ چاٹنے کے مستحب ہوتے، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے اور چاٹنے کے بعد انگلیاں کو کلائی اور تلووں وغیرہ سے صاف کرنے کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور اپنی انگلیاں صاف نہ کرے یہاں تک کہ پہلے انہیں چاٹ لے یا چٹوا لے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: کپڑے سے پونچھنے یا پانی سے دھونے سے قبل انگلیوں کو چاٹ لینا یا کسی ایسے شخص سے چٹوا لینا جس کے لیے اس میں کراہت نہ ہو، جیسے بیوی، اولاد یا عقیدت مند مریض وغیرہ، پسندیدہ امر ہے کیونکہ اس کا حکم ہے۔ اس کی علت اور حکمت کیا ہے، آگے بعد احادیث میں اس کی وضاحت آ رہی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، پھر جب آپ کھا کر فارغ ہو گئے تو انہیں چاٹ لیا، رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، 3 انگلیوں سے کم کھانا بالعموم متکبرین کی عادت اور پورے ہاتھوں کا استعمال زیادہ حرص کی علامت ہے، اس لیے سب سے بہتر طریقہ نبوی ہے، تاہم حسب ضرورت زیادہ انگلیوں کا استعمال بھی جائز ہے، اسی طرح ہاتھوں کا استعمال بھی۔ نمبر 2، اس میں انگلیوں کو چاٹنے کا اثبات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں اور پیالہ چاٹنے کا حکم فرمایا اور آپ نے فرمایا، یقیناً تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے، رواہ المسلم۔ فائدہ: اس میں انگلیاں اور برتن چاٹنے کی حکمت کا ذکر ہے کہ کھانے والے کو پتہ نہیں کہ اس نے جو کچھ کھایا ہے اس میں برکت ہے، یا جو اجزاء اس کی انگلیوں میں یا کھانے کے برتنوں میں رہ گیا ہے اس کے اندر ہے، اس لیے ان اجزاء کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ انہیں بھی چاٹ کر اپنی خوراک میں شامل کر لیا جائے۔ ممکن ہے کہ انہی میں برکت ہو اور انسان کی صحت و قوت کے لیے زیادہ مفید ہو۔ علاوہ ازیں اسی طرح انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے سے بھی بچ جاتا ہے۔ بے شک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس میں جو تکلیف دہ چیز یعنی مٹی وغیرہ لگ گئی ہو تو اسے صاف کر لے اور کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اپنے ہاتھ تولیے سے نہ پونچھے یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے، رواہ المسلم۔ فائدہ: اس میں گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر اسے صاف کر کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں تواضع کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری سے بھی اجتناب بھی ہے۔ آج کل لوگ اس حکم نبوی کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور اسی طرح کرنے میں اپنی توہین اور سبکی محسوس کرتے ہیں، بلکہ ستم و بلائے ستم کے یہ لقمہ 2 لقمہ نہیں، سیروں کے حساب سے کھانا باہر گلیوں اور کوڑوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح برتن کو چاٹ کر صاف کرنا تو کجا برتنوں میں کھانا چھوڑ دینا ضروری سمجھتے ہیں، جیسے کہ بالآخر کوڑوں کے ڈیروں میں یا نالیوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ افسوس یہ امت ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ سے کتنی دور ہو گئی ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ شیطان تمہارے کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، جو اس کو گندگی مٹی وغیرہ لگ جائے تو اسے صاف کر لے، پھر اسے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ رواہ المسلم۔ یعنی انگلیاں بار بار ہاتھ سے کھانا کھانا، انگلیاں چاٹنے کی کتنی تاکید کی جا رہی ہے۔ فائدہ، شیطان کے ہاتھ گنڈوں سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ کھانے کے وقت بھی، اس لیے کہ آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید ہے کہ انسان شیطان کی شرکت اور شرارتوں سے محفوظ ہو جائے، اور گرے ہوئے لقمے کو چھوڑ دینا اور اسے نہ اٹھانا گویا کہ شیطان اور اس کے چیلے چانٹوں کو وسوسہ اندازی کا موقع فراہم کرنا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآوابی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے اور فرماتے جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس سے گندگی مٹی ریت وغیرہ کو صاف کر لے اور کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور آپ ہمیں اس کا حکم بھی دیتے کہ ہم سالن کا برتن چاٹ کر صاف کیا کریں، اور فرماتے کہ بلا شبہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ رواہ المسلم۔ حضرت سعید بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے کھانے جو آگ پر پکے ہوتے تھے ہمیں بہت کم میسر ہوتے تھے، بس جب ہم اس قسم کا کھانا کھاتے تو رومال، تولیے اور وہ ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے، کہ پس یہ ہتھیلیاں، کلائیاں، تلوے ہی تھے جن سے ہم ہاتھ پونچھ لیتے، پھر ہم نماز پڑھ لیتے اور نیا وضو نہ کرتے۔ رواہ البخاری۔ مسائل نمبر 1، اس میں ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ زندگی کا بیان ہے، ان کو جو کچھ میسر آتا اس میں گزارا کر لیتے، عیش و راحت اور پرتکلف کھانوں سے وہ ناآشنا تھے۔ نمبر 2، آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نمبر 3، رومال، تولیہ اور پانی میسر نہ ہو تو ہاتھوں کو ہتھیلیوں اور کلائیوں وغیرہ سے پونجا جا سکتا ہے، تاکہ نماز پڑھتے وقت چکنائی وغیرہ سے آلودہ ہاتھ کپڑوں کی خرابی کا باعث نہ بنے۔ کھانے پر ہاتھوں کی کثرت، یعنی کھانا تھوڑا ہو مگر کھانے والے زیادہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت جابر ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 1 آدمی کا کھانا 2 کو اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ مل کر کھانے میں برکت ہے، اور اسی طرح تھوڑا کھانا بھی زیادہ آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ علاوہ اسی طرح باہم الفت محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پینے کے آداب اور برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینے کا استحباب، اور برتن میں سانس لینے کی کراہت، اور برتن کو ابتدا پینے والے کے بعد دائیں طرف باری باری گھمانے کا استحباب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز یعنی مشروب 3 سانس میں پیتے تھے، یعنی برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، پینے والی چیز 3 سانس میں پی جائے، یعنی پی کر برتن سے منہ ہٹا کر سانس لیا جائے، پھر تھوڑا پی کر منہ برتن سے باہر کر کے سانس لیا جائے،
تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ معدے پر یک بار کی بوجھ نہیں پڑتا، نیز آدمی حیوانی مشابہت سے بچ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں برتن میں سانس نہ لینے کا خوشگوار اثر اس کے مستقبل پر پڑتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹ کے پینے کی مانند ایک ہی سانس میں پانی مت پیو، بلکہ دو دو اور تین تین سانس میں پیا کرو، اور جب پینے لگو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اور جب فارغ ہو کر برتن اٹھا لو تو اللہ کی حمد کرو، یعنی الحمدللہ کہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ برتن میں سانس لیا جائے، رواہ البخاری و مسلم۔ آپ کی مراد یہ ہے کہ پیتے وقت خود برتن کے اندر ہی سانس لیا جائے، یہ منع ہے، برتن سے منہ ہٹا کر سانس لینا چاہیے۔ فائدہ، اس کی حکمت اور فائدہ واضح ہے کہ برتن کے اندر ہی سانس لینے میں اندر کی بدبو یا تھوک وغیرہ پانی میں مل جائے تو جس سے انسان کراہت محسوس کرتا ہے اور یہ چیز صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی ملا ہوا دودھ لایا گیا، جب آپ کی دائیں جانب سے ایک دیہاتی تھا اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بس آپ نے اسے نوش فرمایا، پھر دیہاتی کو دے دیا اور فرمایا دائیں طرف والا مقدم ہے، پھر بائیں والا آخر تک، رواہ البخاری و مسلم۔ شیب کے معنی ہے ملایا ہوا، یعنی ایسا دودھ جس میں پانی ملایا ہوا تھا، جسے ہم کچی لسی کہتے ہیں۔ فائدہ، خود پینے یا مہمانوں کو پلانے کے لیے دودھ میں پانی ملانا ملاوٹ کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب پینے کی کوئی چیز، پانی یا دودھ لایا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا، اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا، بائیں جانب کچھ بزرگ عمر رسیدہ لوگ تھے، چنانچہ آپ نے لڑکے سے فرمایا کہ تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تجھ سے پہلے ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ تو لڑکے نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں آپ سے ملنے والی اپنے حصے میں سے کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ ان کے معنی ہے کہ اسے رکھ دیا، اور یہ لڑکا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فائد، یہ حدیث اس سے قبل باب فتان میں امور الاخر حدیث میں گزر چکی۔ اس مقام پر شیخ البانی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ متاخرین میں یہ جو مشہور ہے کہ حاضرین مجلس میں سے بڑی عمر والے شخص سے ابتدا کرنا سنت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 3، اسی طرح امام نووی رحم اللہ کی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تقسیم کنندہ اپنی ذات سے آغاز کرے اور اس کے بعد الامین فالیمین اس کے مطابق حاضرین میں تقسیم کرے، بلکہ حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پینے کا جو ذکر ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ نے وہ مشروب اپنے لیے طلب فرمایا تھا، اس لحاظ سے آپ ہی کو وہ سب سے پہلے پینا تھا، ورنہ اگر ایسی صورت نہ ہو تو حدیث میں عموم کی ابتدائی دائیں ہاتھ سے کی جائے، نہ تقسیم کرنے والا اپنے کو مقدم کرے، نہ حاضرین میں سے کسی بڑے آدمی کو بلکہ دائیں جانب سے آغاز کرے اور پھر ترتیب وار تقسیم کرتا چلا جائے۔ اس لیے شیخ البانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام نووی کا بعد میں بعد المستدی ابتدا کرنے والا اپنے بعد دائیں جانب سے آغاز کرے کہنا صحیح نہیں، اس کے بغیر صرف یہ کہا جائے کہ برتن کو دائیں طرف سے باری باری گھمانا پسندیدہ ہے۔ مشق یا اس قسم کی کسی چیز کو منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے، تاہم حرام نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقوں کو منہوں کو موڑنے سے منع فرمایا، یعنی اس بات سے کہ اس کے منہ کھول اور موڑ کر اس سے پانی پیا جائے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، مشق، یہ اس قسم کی اور چیز کو بندہ ہوا اس سے منہ لگا کر پانی پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ مشق کے اندر کوئی موذی چیز بھی ہو سکتی ہے جو پیٹ میں جا سکتی ہے،
اس لیے براہ راست منہ لگا کر پینے سے کی بجائے پہلے کسی برتن میں نکالا جائے پھر پیا جائے تاکہ نقصان اندیشہ باقی نہ رہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ مشک یا مشک نما کسی برتن سے پانی پیا جائے، رواہ البخاری یا مسلم، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ کرباتی بھی مشک ہی کی طرح کوئی برتن ہوتا ہے، یہ چھوٹا بڑا دونوں طرح کا ہوتا ہے، جبکہ سکا عام طور پر چھوٹی مشک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ام ثابت کبشہ بنت ثابت ہمشیرہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کھڑے کھڑے ایک لٹکی ہوئی مشک کے منہ سے پانی پیا، بس میں اٹھی اور اس کا منہ والا حصہ بطور تبرک رکھنے کے لیے کاٹ لیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ام ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس کے لیے کاٹا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگنے والی جگہ کو محفوظ کر لے اور اسے برکت حاصل کریں اور اسے عام استعمال سے بچائیں، اور یہ حدیث جواز کے بیان پر مجہول ہے اور پہلی دونوں حدیثیں افضل و اکمل طریقے کا بیان ہے، واللہ اعلم۔ نمبر 1، پہلی دو حدیثوں میں براہ راست مشکیزے سے وغیرہ سے پانی پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جبکہ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح پانی نہ پینا افضل اور اکمل ہے، تاہم اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو پینا بھی جائز ہے۔ اس لیے امام نووی رحم اللہ نے باب میں بھی صراحت فرما دی کہ یہ کراہت تیز یہی ہے کہ کراہت تحریمی نہیں، یعنی اس سے بچنا بہتر ہے، تاہم بے وقت ضرورت ایسا کرنا جائز بھی ہے کیونکہ یہ حرام نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ اس عبادت اور الوہیت کا مظہر نہ بنا لے۔ مشروب اور شربت یعنی چائے دودھ وغیرہ میں پھونک مارنے کی کراہت کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے کہا کہ بعض دفعہ برتن میں تنکے وغیرہ دیکھتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے کچھ پانی انڈیل دو۔ اس نے کہا کہ میں ایک سانس سے سراب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا پس اس وقت تم اپنا منہ برتن سے ہٹا لو، پہلے دوسرے اور تیسرے سانس کے لیے اپنا منہ برتن سے دور کر لو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، برتن میں تنکا یا اس قسم کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں پھونک مارنے کی بجائے تھوڑا یا زیادہ پانی، یا اگر کوئی نقصان دہ چیز ہو تو اس سارے کا سارا انڈیل دیا جائے، لیکن اگر مشروب قیمتی ہو تو بجائے اس طرح تنکا وغیرہ گرانے کے اسے چمچ سے نکالا جا سکتا ہے، چنانچہ ایک تنکے کی وجہ سے سارا مشروب گرانا اچھا نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح ایک سانس سے سرابی نہ ہو تو منہ برتن سے دور کر لیا جائے اور سانس لیا جائے پھر پانی پیا جائے۔ اسی طرح 3 سانس میں پانی پینا مستحب ہی بھی ہے اور سرابی کا باعث بھی، تاہم اگر گرم چیز ہو جیسے چائے دودھ وغیرہ تو پھر گھونٹ گھونٹ کر پینا بھی جائز ہے، چاہے کتنے بھی گھونٹ ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ کھڑے کھڑے پانی پینے کا جواز اور بیٹھ کر پینے کے افضل ہونے کا بیان۔ اس میں ایک حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو اس سے ماقبل باب میں گزر گئی۔ اس میں کھڑے کھڑے پانی پینے کا جواز ہے، دیکھیے ذیل میں احادیث اور ملاحظہ فرمائے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے اسے نوش فرمایا جبکہ آپ کھڑے ہوئے تھے، رواہ البخاری۔ حضرت نزال بن صبرہ رحم اللہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں بڑے چبوترے کے دروازے پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پانی پیا، پھر فرمایا کہ بعض لوگ کھڑے کھڑے پانی پینے کو ناپسند سمجھتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے
یعنی پانی پیتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے کرتے دیکھا، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلتے چلتے کھا لیتے اور کھڑے کھڑے پانی پی لیتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا حدیث حسن ہے۔ فائد نمبر 1، یعنی یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مستقل معمول نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا، یہ بیان کرنا ہے کہ بے وقت ضرورت کبھی کبھی اس طرح کر لیا جائے کرتے تھے، تو ورنہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا ایک نہایت کبھی عمل ہے۔ نمبر 2، بعض علماء نے ممانعت کے احادیث کو کراہت تیزی یہی پر معمول کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسی رائے کو پسند فرمایا۔ فتح الباری۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے دونوں طرح سے پیتے دیکھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے، یعنی حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ تو سب سے بدتر یا سب سے زیادہ خبیث عمل ہے، رواہ مسلم۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر ہرگز نہ پیے، اور جو بھول کر پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کر دے، رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، ابتدا میں ذکر کردہ احادیث سے اگرچہ کھڑے کھڑے پانی پینے اور کھانے کا جواب ملتا ہے، لیکن ان پر عمل صرف بوقت ضرورت یا مجبوری ہی کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بیٹھ کر ہی کھایا پیا جائے، یہی افضل عمل ہے۔ نمبر 2، آج کل دعوتوں میں کھڑے کھڑے کھانے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ سہولت ہے کہ بیک وقت سارے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کی قباحتوں کو جو اس کی ایک سہولت مقابلے میں بہت زیادہ ہے، یعنی سہولت بیک وقت سارے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کی قباحتوں کو جو ایک سہولت کے مقابلے میں کھڑے ہونے پینے سے سختی سے منع فرمایا۔ تیسرے، اس میں جو بگدڑ مچتی ہے وہ کسی باوقار اور شریف قوم کے شانہ شان نہیں۔ چوتھے، اس میں ڈور ڈنگروں کے ساتھ مشابت ہے، گویا کہ اشرف المخلوقات انسانوں کو ڈور ڈنگروں کی طرح چارہ ڈال کر کھول دیا جاتا ہے۔ پھر جو طوفان بدتمیز برپا ہوتا ہے اس پر جانور بھی مشابت فرماتے ہیں۔ اس پر جانور بھی جیسا کہ پانچواں، انسان نما جانوروں کو باڑے یا استبل میں جمع کرنے کے لیے وقت پر آٹے والوں کو نہایت اذیت ناک انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھا جاتا ہے، جس سے اس کا قیمتی وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور انتظار کی شدید مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ششم، اس انتظار کی گھڑیوں میں یا تو فلمی ریکارڈنگ سننے پر انسان مجبور ہوتا ہے یا بانڈ میراثی کی جگتیں یا میوزک کی دھنی سننے پر ہفتوں کے یہ اسی طرح کھانا ضائع بھی بہت ہوتا ہے۔ بہرحال دعوتوں میں کھڑے کھڑے کھانے کا رواج یکسر غلط ہے اور مذکورہ سارے کام بھی شیطانی ہیں، اس لیے دعوتوں کا یہ انداز بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کے لیے جواز کی کوئی گنجائش نہیں۔ مستحب ہے کہ پلانے والا خود سب سے آخر میں پیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا ساقی ان سے آخر میں پیتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، امام صاحب نے جو باب باندھا ہے اس حدیث سے اس پر استدلال فرمایا ہے کہ اس لیے تقسیم کا ادب یہی ہے کہ تقسیم کرنے والا خود آخر میں کھائے یا پیے، یا آدمی کے زیادہ شان ہے کہ اس میں انسان کی عزت اور وقار زیادہ ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ تمام پاک برتنوں سے پانی اور نہر وغیرہ سے بغیر برتن اور ہاتھ کے منہ لگائے جاری پانی پینے کا جواز۔
اور کھانے پینے اور طہارت اور دیگر استعمالات میں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی حرمت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا تو قریب قریب گھر والے وضو کرنے کے لیے اپنے گھروں میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک ٹب پانی سے بھرا ہوا لگن لایا گیا، اور وہ ٹب اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں ہتھیلی بھی نہیں پھیلا سکتے تھے، یعنی چھوٹا سا برتن اس حساب سے اس میں پانی تھا، لیکن سارے لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کتنے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 80 سے کچھ زیادہ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور صحیح کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا، چاچے آپ کے پاس ایک ایسا پیالہ لایا گیا جس کا منہ کھلا تھا اور گہرائی کم تھی، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اس میں اپنی انگلیاں رکھ دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پانی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیاں درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا تھا اپنی انگلیوں سے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا ان میں شمار کیا گیا تو وہ 70 اور 80 کے درمیان تھے۔ فائدہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، معجزے کے علاوہ پتھر کے برتن کے استعمال کا جواز ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے پیتل کے ایک برتن میں آپ کو پانی پیش کیا، آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں وضو کے لیے پیتل کے برتن کا استعمال کا جواز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی بھی تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اگر تیرے پاس مشکیزے میں اسی رات کا باسی پانی ہے تو ہمیں پینے کے لیے دے، ورنہ ہم نہر وغیرہ سے خود منہ لگا کر پی لیں گے۔ رواہ البخاری۔ سنن کے معنی مشکیزے کے ہیں۔ فائد نمبر 1، امام نووی رحم اللہ نے باب میں جس کرا کا ذکر فرمایا ہے، یعنی برتن اور ہاتھ کے بغیر منہ لگا کر نہر وغیرہ سے پانی پینے کا جواز، اس کی بنیاد یہی حدیث ہے، اس سے استدلال واضح ہے۔ نمبر 2، گرمی کے موسم میں رات کا ٹھنڈا پانی بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا باسی پانی طلب فرمایا، کیونکہ پانی اسی طرح کا باسی نہیں ہوتا جس طرح کھانے پینے کی دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، کسی سے پانی وغیرہ پلانے کا کہنا اور اس سوال میں نہیں آتا کہ مذموم ہے۔ نمبر 4، میزبان سے اپنی پسند کا اظہار درست ہے اور یہ وقار کے خلاف بھی نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اس کی طاقت کے مطابق ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشمی لباس کے پہننے سے اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں، یعنی وہ اللہ کے احکام سے بے پرواہ ہو کر ان کا استعمال کرتے ہیں، اور تمہارے لیے آخرت میں ہے جو اللہ تمہیں تمہاری نیکیوں کے صلے میں عطا فرمائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین۔ فائد نمبر 1، حریر اور دباج دونوں ریشمی لباس ہیں، یہ دنیا میں مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز ہیں، اور سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ نمبر 2، جمہوری علماء کے نزدیک عورتیں سونے چاندی کا بنا ہوا زیور استعمال کر سکتی ہیں، تاہم اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہت بہتر ہے، اور ان کا ترک بہت سی قباحتوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان کی زندگی کا مقصد دنیا کی لذتوں اور زیب و زینت میں مبک ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مداح جنت کا حصول اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ بے شک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتنوں میں بھی پیتا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ
اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک وہ آدمی جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ اللہ محفوظنا منہم، آمین۔ فائدہ: سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا ایک تو فضول خرچی ہے، دوسرے متکبرین کی عادت ہے اور ان کا شیوہ ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے یہ کبیرہ گناہ ہے جس کی سزا جہنم کی آگ ہے۔ اللہ محفوظنا منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔